اپنا مال بھی چھوڑ دیا اسلام کے لیے، اپنی زمین بھی چھوڑ دی اسلام کے لیے، اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیا اسلام کے لیے، مکہ کے اندر اپنی دکانیں بھی چھوڑ دی اسلام کے لیے، جو کمائے ہوئے پیسے تھے وہ بھی چھوڑ دیے اسلام کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کے لیے، مدینہ میں تنہا آ گئے اور وہاں آ کر پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا۔ وہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت آتا ہے جو مکہ سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف، صرف تن کے کپڑے تھے وہ بھی پھٹے پرانے تھے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا مال تجارت کا قافلہ، اونٹوں کی اتنی لمبی قطار ہے، پہلا اونٹ مدینہ میں پہنچ چکا ہے، آخری اونٹ مال تجارت لے کر شام سے نکل رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے مقامات پر نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ نماز ایک ایسی اللہ عز و جل کی عبادت ہے جو کہ کسی بھی صورت میں انسان سے ساقط نہیں ہوتی، معاف نہیں ہوتی۔ توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد، نماز ایک ایسا اسلام کا عظیم ترین رکن رہ جاتا ہے جس کے اندر باقی سارے رکن سما سکتے ہیں۔ رمضان مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیے۔ جو شخص رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں بیمار ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دی ہے کہ باقی دنوں کے اندر وہ اپنے روزے مکمل کر لے، پورے کر لے۔ زکوٰۃ بھی اللہ عز و جل نے فرض کی ہے، اور زکوٰۃ اس صورت میں فرض ہے جب آدمی کے پاس مال اتنا ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ اگر اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، یا ہے اور وہ تھوڑا ہے، وہ نصاب کو نہیں پہنچتا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو نماز اتنا اہم اور اسلام کا بنیادی رکن ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے، اور غور کیجئے گا کہ وہ آنکھوں سے نبینا ہے۔ وہ آ کر امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ عذر پیش کرتا ہے کہ میں نبینا آدمی ہوں، میرے پاس کوئی غلام یا خادم نہیں ہے جو مجھے پکڑ کے گھر سے مسجد میں لے آئے۔ میرے گھر اور مسجد نبوی کا راستہ ناہموار ہے، اونچی نیچی جگہ ہے، راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں، اور ان جھاڑیوں میں جنگلی درندوں کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کیا میں اپنی نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ عذر دیکھے، اور عذر واقعی عذر ہیں، بہانے نہیں ہیں، عذر ہیں، تو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم نماز گھر میں پڑھ سکتے ہو۔ ابھی وہ شخص وہاں سے کچھ دور ہی گیا ہے،
کہ زبان نبوت پہ جبرائیل بولنے لگ جاتے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اس سوال کرنے والے شخص کو ذرا واپس لے کے آؤ۔ واپس بلایا گیا، اس کو اپنے پاس بٹھایا، کہا آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ اذان کی آواز سنتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر شخص بد امنی کا، بے روزگاری کا، مہنگائی کا، حالات کے بدتر ہونے کا رونا روتا ہے، لیکن کامیابی کے مطلب، مفہوم اور معنی کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ اسلام نے کامیابی کس کو قرار دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی کاموں میں ہم محنت کریں ہم کامیاب ہوں گے، لیکن اسلام ہمیں کامیابی کون سی دیتا ہے؟ حی علی الفلاح۔ لوگوں آؤ کامیابی کی طرف۔ وہ کون سی کامیابی ہے؟ کہ جب مؤذن نے اذان شروع کی، کیا کلمات کہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اللہ کو ہم نے سب سے بڑا مان لیا، رزق کا مالک جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں گے، تسلیم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ اور جب ہم رزق مٹی کی ڈھیریوں سے طلب کریں گے، جب ہم رزق اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ میں تلاش کریں گے، پھر حالات یہی ہوں گے کہ ہر شخص کہتا ہے جاتے آگے کو ہیں، کوشش آگے کی کرتے ہیں، جا پیچھے کی طرف رہے ہیں۔ اللہ سے اعتماد، اللہ سے ایمان جب اٹھ جائے گا، پھر حالات پیچھے کی طرف ہی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر کہتا ہے ٹھیک ہے، تو جو ہے کھپ لے جتنا کھپنا چاہتا ہے، کر لے محنت جتنی کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ کامیابی کس چیز میں تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ گواہی اس بات کی کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے کیا؟ ہمارا ایمان کیا بنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہم نے اوروں کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا۔ جب اوروں کو بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا ٹھیک ہے، جا جس طرف جاتا ہے تو کر لے کمائی جتنی کرنا چاہتا ہے۔ پھر آگے مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاح۔ توحید بھی کمزور، ایمان بھی کمزور، امام کائنات محمد الرسول اللہ کی اطاعت بھی کمزور۔ اگلا مسئلہ حی علی الصلاح، اس سے تو بالکل ہی ہم سست۔ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور پھر فجر کی اذان میں مؤذن نے کیا شاندار کلمات کہہ دیے۔ ان کلمات کو سننے کا مزہ، سکون اور اطمینان وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو رات سوتے وقت اتنا بے چین ہو کر سوتا ہے کہ کبھی الارم لگاتا ہے، کبھی کسی کو جو ہے پیغام دیتا ہے کہ صبح مجھے اٹھا دینا، کہیں میری نماز فجر رہ نہ جائے، کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ شاندار الفاظ ہمارے کانوں سے ٹکرائے، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے، ہماری حالت وہی رہی۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ بس ہم اپنی قوت، طاقت، سوچ اور فکر کے بل بوتے پر ہم آگے نکل جائیں گے۔
دنیا کما لیں گے۔ میں جب صحابہ کرام کے واقعات کو دیکھتا ہوں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال بھی چھوڑ دیا اسلام کے لیے، اپنی زمین بھی چھوڑ دی اسلام کے لیے، اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیا اسلام کے لیے، مکہ کے اندر اپنی دکانیں بھی چھوڑ دی اسلام کے لیے، جو کمائے ہوئے پیسے تھے وہ بھی چھوڑ دیے اسلام کے لیے، سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کے لیے۔ مدینہ میں تنہا آ گئے اور وہاں آ کر پنیر اور گھی کا کاروبار شروع کیا۔ وہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت آتا ہے جو مکہ سے ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف، صرف تن کے کپڑے تھے وہ بھی پھٹے پرانے تھے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا مال تجارت کا قافلہ، اونٹوں کی اتنی لمبی قطار ہے، پہلا اونٹ مدینہ میں پہنچ چکا ہے، آخری اونٹ مال تجارت لے کر شام سے نکل رہا ہے۔ یہ مال و دولت، یہ سرمایہ، یہ عزت، یہ کس وجہ سے ملی؟ اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی وجہ سے، نمازوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے، نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی فکر۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں دیکھتا ہوں، جن کے اگلے پچھلے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن حالت اور کنڈیشن کیا ہے؟ مسجد میں نماز کا وقت ہو چکا ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں ہے، کمزور ہو چکے ہیں، جسم جو ہے وہ بخار کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے، کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو صحابیوں نے کندھے دیے ہوئے، اور آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر لگ نہیں رہے، وزن اپنے جسم کا نہیں اٹھا رہے، زمین کے اوپر گھسٹتے جا رہے ہیں، اور آپ نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے حجرے سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آج ہم اچھے بنے، صحت مند، توانا، پتہ نہیں اللہ کی کتنی نعمتیں کھا جاتے ہیں، کتنی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر جاتے ہیں، کتنی نعمتیں اللہ عز و جل نے ہم کو دی ہوئی ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے ہم نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، نمازوں سے پیچھے رہتے ہیں، نمازوں کی طرف نہیں آتے۔ پھر حالات ایسے ہی ہوں گے جب ہم نماز کی فکر نہیں کریں گے، اللہ کی توحید کو پختہ نہیں کریں گے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ سر کی اطاعت کو پختہ نہیں کریں گے، پھر حالات جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہی جائیں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ جب ہماری عادتیں زندگی کا معمول شب و روز اللہ کی نافرمانی ہوگا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی نشے پہ لگ گیا، کوئی بیڑا، کوئی کسی طرف، کوئی گالیاں بکتا ہے، پھر زندگی کے آخری ایام بھی ایسے ہی گزرتے ہیں۔ پھر وہ ہسپتالوں کے بیڈ کے اوپر گالیاں دیتے ہوئے ان کو موت آتی ہے، سگریٹیں پیتے ہوئے، سگریٹوں کے لیے تڑپتے ہوئے ان کو موت آتی ہے۔ اور جب نماز کا اہتمام ہوگا، نماز کی پابندی ہوگی، نماز کی فکر ہوگی، ہر وقت اپنی زبان پر ذکر ہوگا، تو پھر موت کیسے آتی ہے؟ پچھلے جمعہ کے اندر میں جمعہ نہیں پڑھا سکا، ہمارے عظیم لیڈر پروفیسر عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ اس کائنات سے اٹھ گئے، اور آخری وقت کہ ڈرپ لگی ہوئی ہے اور وہ ماسک لگا ہوا ہے گیس والا، آکسیجن والا، جو اوپر اٹینڈنس ہے اس کو کہتے ہیں کہ مجھے امیر صاحب کے پاس لے چلو، حافظ سعید حافظ کے پاس۔ اس نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، خود اپنی ڈرپیں اتاری، وہ
ماسک وغیرہ اتار کے ہسپتال سے نکل پڑے. اللہ نے قوت دی، پھر گاڑی کا انتظام ہوا، پھر حافظ صاحب کو پیغام ملا. حافظ صاحب انتظار میں کھڑے ہیں کہ عبد الرحمن مکی آ رہا ہے. حافظ صاحب نے کہا مکی صاحب آپ کی طبیعت خراب تھی، کیوں آپ نے تکلیف کی؟ کہا 30 سال کا عرصہ ہم نے اکٹھے اللہ کی توحید کا کام کیا ہے، مجھ سے میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو میں معافی مانگنے آیا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے. امیر صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مکی صاحب اپنا دل مضبوط کیجئے، ابھی اللہ نے ہم سے بڑا کام لینا ہے، ابھی ہم نے دین کا بڑا کام کرنا ہے. لیکن مکی صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بس وقت بہت کم ہے. کہا چلو آؤ بیٹھتے ہیں. کہا گھر چلتے ہیں آپ سب کہتے ہیں. مکی صاحب کہتے ہیں نہیں مسجد میں چلتے ہیں. جب مسجد سے پیار ہو نا تو پھر آخری وقت بندہ کیا کہتا ہے؟ مسجد میں چلتے ہیں. مسجد میں گئے، وہاں بیٹھے 10 منٹ، اچانک کیا کہتے ہیں؟ خاتمہ ہو تو ایسا، رشک کیا کر ایسی موتوں پر. کہتے ہیں آپ صاحب لینے والے آ گئے. اور ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حمدانی جو ساتھ ہے وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گواہ ہو جاؤ، کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھ کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں. اللہ عز و جل ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے. جہاں لیٹے ہیں ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کی انسانی کمیاں کوتاہیاں لغزش معاف فرما دے، ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما دے. میرا یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد کہ جب اپنے روزوں صبح شام جو ہے اس میں ذکر و اذکار کا اہتمام ہوگا، نمازوں کی فکر ہوگی، پھر خاتمہ ایسے ہوا کرتا ہے. اس لیے یہ موت کی گھنٹی ہر ایک کے سر کے اوپر کھڑک رہی ہے. یہ ہر ایک کے لیے موت جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے. کوئی پتہ نہیں کب کس کو اس جال کے اندر پھنس جانا ہے. لیکن محترم بھائیوں، وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کم از کم کچھ نہ کچھ تو تیاری کر کے جائیں، تاکہ جب کل قیامت کا دن ہو ہم اپنے رب کے سامنے ہوں تو جب حساب ہونے لگے تو سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا؟ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عملہ وإن فسدت فسد سائر عملہ. آج انسان سوچتا نہیں ہے، کہتا ہے بڑی عمر پڑی ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہونے والا ہے؟ الصلاۃ، نماز کا. اگر نمازیں درست نکلی، پوری نکلی، سارے معاملات اس کے درست ہیں، سارے معاملات درست قرار پا جائیں گے. وَإِن فَسَدَتْ، اگر نمازیں ہی پوری نہ نکلیں تو پھر باقی معاملات کے اندر بھی، باقی اسلام کے ارکان بھی اس کے کام آنے والے نہیں ہیں. لہذا محترم بھائیوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے، نماز اس کے اوپر جو عاقل اور بالغ ہے، نماز اس کے اوپر با جماعت فرض ہے. اگر اندھے کو نماز کی گھر میں اجازت نہیں ملتی تو ایک صحت مند تندرست آدمی کیسے نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ بلکہ کیسے وہ بے نماز کی حالت میں اپنی زندگی گزار سکتا ہے کہ نماز پڑھی نہیں. 8ویں دن جمعہ، اور کئی ایسے بھی بد نصیب ہیں ہمارے معاشرے میں جو صرف سال کے بعد عید کی نماز ہی ادا کرتے ہیں. اس لیے محترم بھائیوں، اگر نماز کے اندر سستی ہے تو نماز کو مکمل کیجئے، نماز کے اوپر پابندی کیجئے، نماز کو قائم کیجئے. اس لیے اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
کہ مومن کی شان کیا ہے، سچا مومن کون ہے؟ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، نماز کے وقت وہ رزق تلاش نہیں کرتے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس درجات ہیں۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور کہیں اللہ عز و جل کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، اعمال صالحہ کیے، اور یہاں انسان کو بھیجنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ کرے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ زندگی، یہ موت، یہ صبح، یہ شامیں، یہ دن، یہ راتیں، یہ پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے دیا ہے؟ کہ انسان اعمال صالحہ کر جائے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس اجر ہے، بدلہ ہے، صلہ ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ جب قیامت کے دن ہر شخص کی زبان پر رب نفسی ہوگا تو اس وقت یہ لوگ مطمئن ہوں گے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے مختلف مقامات پر نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت، نماز کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ سورہ معارج میں فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، کہ جو لوگ نماز ادا کرنے والے، ہمیشہ اپنی نماز پر قائم رہنے والے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، یہی لوگ عزت اور اکرام کے ساتھ اللہ کی جنتوں میں جائیں گے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر درمیانی نماز کی، عصر کی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی نماز اطمینان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے۔ کب؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جب وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور اذان میں کیا کلمات ہے؟ مؤذن کیا کہتا ہے؟ حیا للفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہے؟ کون فلاح پا گیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، نمازوں کے اندر ان کا دل لگتا ہے، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک پڑھ کے گئے دوسری کی ان کو
فکر رہتی ہے، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں دل لگاتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، قرآن مقدس کی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت، فرضیت اور فضیلت بیان کی ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں اپنی نمازوں کا اہتمام کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، نمازیں خود بھی پڑھیے اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھائیے، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیے۔ ٹوٹل گھرانہ جو ہے جب وہ نمازی بن جائے گا، پھر اللہ عز و جل کی رحمتیں اور برکات جو ہے اس گھر کے اوپر نازل ہوں گی۔ اللہ عز و جل جو ہے وہاں برکتیں نازل فرما دے گا۔ لہٰذا جو ہے 5 وقت کی نماز با جماعت کی فکر کیجئے، اس کا اہتمام کیجئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔